حافظ صاحب، یہ بھی عبدالرشید صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں توجہ ہٹ جائے، توجہ قائم نہ رہے، تو توجہ واپس لانے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت مسیح صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو خدا تعالیٰ کا مقرب تھا، اس کے پاس ایک طالب علم آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہارے پاس آ کر آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر وہ اس نے دین کا علم سیکھا ہے۔ اور جب وہ جانے لگا ہے تو استاد نے اس کو مزید سکھانے کے لیے کہ آخری بات جو اس کے پلے بند جائے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس سے پوچھا ہے کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہو اور کتا تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے اس کا، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اب ہٹانے کی کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا، اگر نہیں ہٹتا تو پھر اپنے دوست کو بلاؤں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا یہی طریق ہے، اگر تمہیں کبھی بھی شیطان آ کر تنگ کرے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور خدا تعالیٰ کو پکارو۔ خدا تعالیٰ آ کے اس سے تمہاری راہ سے ہٹائے گا، اور پھر جو تم نے خدا تعالیٰ سے کہنا ہے حضور قلب کے ساتھ تم سے کہہ سکتے ہو۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اپنی مدد کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کیا ہے، باندھا ہے، اور جو الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور یہ عبادت کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک تیری طرف سے مدد ہمیں حاصل نہ ہو۔ اور نماز کے بارے میں جو الفاظ قرآن کریم نے رکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، یا اقامت صلاۃ کے الفاظ ہیں، اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ نماز کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ تھا کہ نماز کبھی گرے گی، انسان نے پھر حضور قلب اور خدا تعالیٰ سے مناجات کر کے تضرعات کر کے اس کو کھڑا کرنا ہے، وہ پھر گرے گی اور پھر کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو مسلسل جاری رہے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفائے احمدیت نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ نماز کو سمجھ کے جب پڑھو گے تو پھر تمہاری توجہ نماز کی طرف مبذول رہے گی۔ اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اگر تمہیں مزہ نہیں آ رہا تو پھر تمہاری حالت تو ایک شرابی کی سی حالت ہونی چاہیے۔ اگر اس کو نشہ نہ آئے تو پھر وہ ایک جام پیتا ہے، پھر دوسرا جام پیتا ہے، پھر تیسرا جام پیتا ہے، اور وہ جام پہ جام چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو وہ نشہ آ جائے۔ تو یہی حال نماز کے ذوق کا ہے۔ اگر ذوق نہیں آ رہا تو پھر الفاظ کی تکرار کرے، اس کو سمجھے، اس پہ غور کرے، اور پھر خدا تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو حضور قلب نصیب ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ برکت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں خیالات پیدا ہوں تو ان کا مقابلہ کرو۔ حضور مزید فرماتے ہیں کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ اگر تمہیں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا، اور اگر خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا اور تم بار بار کوشش کرتے ہو کہ تمہارے دل میں خیالات پیدا نہ ہوں تو پھر بھی تم ثواب کے مستحق ہو، کیونکہ تمہاری شیطان سے لڑائی ہو رہی ہے، اور جو شخص لڑائی کر رہا ہو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو حضور نے یہی سمجھایا ہے کہ تم ایک سپاہی ہو اور تمہارا مقابلہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، اور تم نے سپاہی کی طرح بار بار مجاہدات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔